اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس سیکنڈ ایئر ہسٹری آف اسلام۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے منصور کے کارنامے۔ عباسی خلافت کا استحکام۔ عباسی خلافت کا استحکام مطلب عباسی خلافت کی مضبوطی۔ منصور کا سب سے بڑا کارنامہ عباسی خلافت کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنا تھا۔ صفا کے بعد ابھی تک حکومت جو ہے وہ ڈاواڈول ہی چل رہی تھی اور ایک منظم خلافت جو ہے وہ نہیں بنا سکے تھے۔ ابو مسلم غسانی کا اہل بیت کی طرف سے ہونا اور نفس ذکیہ کا خروج وقتاً ایسی صورتحال تھی کہ عباسی خلافت شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی، لیکن منصور نے اپنا معاملہ فہمی سے تمام قسم کے خطرات کا مقابلہ کیا اور وہ بادلوں کی طرح چڑھ کے منصور کی وفات تک عباسی خلافت اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ کوئی اسے ختم کرنے کا سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ یہ معاملہ منصور کی خلافت سنبھالتے وقت جو ہے وہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں، بغاوتوں کا استحصال یعنی کہ بغاوتوں کا خاتمہ۔ منصور کو بغاوتوں کے ایک لمبے سلسلے سے واسطہ پڑتا تھا۔ اسے ایک مدت کے بعد دوسری بغاوت شروع کرنا پڑی۔ ایسا بھی ہوا کہ جسے بغاوت ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا، بعد میں خود اس نے ہی بغاوت کر دی اور پھر اسے ختم کرنے کے لیے کسی اور کو بھیجا گیا۔ یہ ایک گھٹن مرحلہ تھا جسے منصور نے کامیابی سے طے کیا اور خلافت کے خلاف اٹھنے والی تمام بغاوتوں کا خاتمہ جو ہے وہ ہو گیا۔ نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں، مدعون خلافت کا خاتمہ۔ ان کی منصور کو تین اطراف سے خلافت کے دعوے داروں کا بھی سامنا تھا۔ امویوں کے حامیوں کی طرف سے اندلس کے اموی حکمران عبد الرحمن الدخل کی طرف سے، علویوں کی طرف سے اور خود عباسیوں میں موجودگی کی طرف سے منصور نے ان تینوں دعوے داروں کا مقابلہ کر کے خلافت کو عباسیوں میں پکا کر دیا۔ نیکسٹ ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں، غیر وفادار عناصر کا خاتمہ۔ منصور نے ایسے عناصر پر کڑی نظر رکھی جن کی وفاداریاں مشکوک تھیں۔ ان میں ابو مسلم غسانی خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اسی طرح ابن ہیرا اور خود اس کا چچا عبداللہ بن علی بھی اسی صف میں آتا ہے۔ انہوں نے جب ایک دفعہ وفاداری کو نہ نبھایا تو منصور نے ہر صورت سے ان سے چھٹکارا پانے کی ٹھان لی۔ اس کے مطابق ایسے عناصر کو ختم کیے بغیر سلطنت کو مضبوط جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ نیکسٹ ٹاپک پہ آ جاتے ہیں، دارالخلافہ بغداد کی تعمیر۔ منصور کا ایک بہت بڑا کارنامہ دارالخلافہ بغداد کی تعمیر تھا، جو دریائے دجلہ کے کنارے آباد کیا گیا تھا۔ بغداد اگلے 500 سال تک نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ دیگر ممالک کے لیے بھی ایک علمی تہذیبی مرکز رہا۔ بغداد کی تعمیر میں امام ابو حنیفہ جیسے لوگوں کو بھی ذمہ داریاں دی گئی۔ اس کی تعمیر پر بہت زیادہ دولت خرچ کی گئی۔ بغداد کی خوبصورتی ضرب المثل تھی۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے عروس البلاد یعنی شہروں کی دلہن کہا جاتا ہے۔ خلیفہ کے محل کو کیسر الخلد کا نام دیا گیا۔ بغداد 500 سال تک اہل علم لوگوں کا مسکن رہا اور پوری دنیا سے لوگ علم کی پیاس بجھانے کے لیے اس شہر میں آتے رہے۔ ایک مصنف جو خطیب بغدادی کے نام سے مشہور ہیں نے 23 جلدوں پر ایک کتاب تحریر کی جس کا نام تاریخ بغداد ہے۔ اس میں انہوں نے ان تمام تعلیمی لوگوں کا تذکرہ کیا جو بغداد میں آئے یا وہاں قیام پذیر ہوئے۔ جب ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ کیا تو لوگوں نے باقاعدہ اس پر مرثیے لکھے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ اتنے لمبے عرصے تک دنیا کا کوئی شہر ایک علمی مرکز کے طور پر قائم نہیں ہوا تھا۔ نیکسٹ ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں، معاشی استحکام یعنی کہ معاشی مضبوطی۔ ابو جعفر منصور نے سلطنت کو معاشی طور پر بہت زیادہ مستحکم کیا، ایسے مصارف کو ختم کیا جن کی ضرورت نہ تھی اور اس کو پیسے کے دوسرے ضروری کاموں میں خرچ کیا۔ اس کی وفات کے حکومتی خزانہ سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے۔ ہاں جی، اب ہم نے ابو جعفر منصور جو کہ عباسی خلافت کے حقیقی بانی تھے ان کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ عباسی خلافت کی مذہبی حیثیت۔ منصور نے عباسی خلافت کی مذہبی حیثیت کو قائم کیا اور تمام ممالک میں اس کا پرچار کیا۔ دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح جانشین بنو عباس۔ منصور کو ایک کوشش جو ہے وہ کامیاب ٹھہری اور بنو عباس کی خلافت کو مقدس سمجھا جانے کے لیے امام غزالی جیسے مفکر عباسی ہونے کو خلافت کی شرط قرار دیا۔ بغاوتوں کا خاتمہ۔ منصور نے کمال قسم کے انتظام کے ساتھ اٹھنے والی تمام بغاوتوں کا خاتمہ کر کے سلطنت کو مضبوط بنیادوں پر قائم کیا۔ ملک میں امن و امان قائم ہو اور مختلف قسم کی سرگرمیاں جاری ہوں۔ سیاست اور تجارت کے ساتھ
فنون لطیفہ کو فروغ حاصل ہوا اور ایک تہذیب کی بنیاد پڑی۔ تعمیراتی کام، منصور نے تعمیراتی کام کی طرف بھی بھرپور توجہ دی۔ اس کا سب سے بڑا تعمیراتی شاہکار بغداد کی تعمیر تھی، جو صدیوں تک قائم رہا۔ اس کے علاوہ قلعوں اور چھاؤنیوں کی مرمت اور نئے سرے سے تعمیر بھی کی گئی تاکہ سلطنت کے دفاع کو مستحکم یعنی کہ مضبوط کیا جائے۔ اسلامی تہذیب پر ایرانی اثرات۔ منصور کے عہد سے مسلمانوں کی ایک نئی تہذیب نے جنم لیا جو عرب عجم کے امتیاز پر مبنی تھی۔ بعد کے ادوار میں مسلمانوں کے ہاں اسی تہذیب کو معیار سمجھا گیا اور جہاں کہیں بھی مسلمان گئے انہوں نے کم و بیش اسی تہذیب کو اپنایا۔ ہندوستان کی تہذیب بھی عباسی تہذیب کی نقل پر ہی تھی۔ اس تہذیب میں تصوف کو بہت فروغ ملا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹاپک پہ آ جاتے ہیں، نئے سیاسی رویے۔ منصور کے عہد سے نئے سیاسی رویے بھی فروغ پائے۔ پہلے خلافت کو مذہبی حیثیت حاصل ہوئی، پھر سیاست میں وزیر کے عہدے کو اہمیت حاصل ہوئی، اور اس کے بعد سلطان کا تصور سامنے آیا جو اپنی سلطنت میں خود مختار ہوتا تھا، لیکن عباسی خلیفہ نائب شمار ہوتے تھے۔